السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج 3.5 سال تقریباً گزر گئے ہیں اور 3.5 سال کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان جن کے نیچے جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج ایک پیج پہ ان کے ساتھ رہی اور یقیناً بہت سپورٹ ان کو ملی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور بحیثیت وزیر اعظم ان کے نیچے ریاستی اور حکومتی سارے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور نیب کا ادارہ آپ کو پتہ ہے، ایف آئی اے کا ادارہ ایک اشارے پہ پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر کے کام کرتا ہے۔ اب شاید حالات تھوڑے سے تبدیل ہونے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود 3.5 سال میں آج ان کا وہی سلوگن ہے۔ آج بھی وہ ایک دو دن پہلے میاوالی میں گئے، جہاں بھی گئے پوری دنیا میں جاتے ہیں یہی کر رہے تھے ایز اے وزیر اعظم کہ یہ میں چوروں کے ساتھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ چور ہیں، یہ ملک لوٹ کے چلے گئے ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، پاکستان کو غریب کر دیا، مقروض کر دیا ہے، یہ چور اور ڈاکو سے کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ماضی میں بھی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بہت بڑے ڈاکو پرویز الہی سے بھی اقتدار میں شراکت کی، اقتدار کے لیے ایم کیو ایم کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا اور اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوگا اگر میں ان سے ملوں، پھر مل گئے۔ اسی طرح اور بہت بڑے بڑے چور اور ڈاکو ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے۔ دوسرا، انہی کے دور میں بہت بڑے بڑے کیسز سامنے آ گئے جس پر ان کے وزراء کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے چانسز ہیں۔ خود عمران خان کے اوپر، عارف علوی صاحب کے اوپر، آپ کے اسد قیصر کے اوپر، سیف اللہ نیازی کے اوپر، عامر کیانی کے اوپر، تقریباً 20 وزیروں کا میں انیشلی کیسز کیا بنتے ہیں اور کس بنیاد پر ان کو نکالا گیا، ہٹا گیا اور کون کون سی ان کے اوپر کرپشن وہ میں دے چکا ہوں، لیکن ان کو یہ سب نظر نہیں آتا۔ لیکن ان کا آج بھی یہی سلوگن ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، فلاں کا۔ حالانکہ جب میں اپوزیشن سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کب ان سے کوئی این آر او نہیں مانگا اور ہم ان کو این آر او کے قابل بھی نہیں سمجھتے، اور ہم ان سے ہم ان کا احتساب، اب ہم ان کا احتساب کریں گے۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے، زرداری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے، محافظ رحمان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو گویا آج بھی 3.5 سال میں ایک سارے ریاستی طاقت، اختیار، ادارے، سخت ترین سپورٹ، سب کچھ ملنے کے باوجود عمران خان صاحب کی جو ایلیگیشنز ہے وہ ابھی تک ایک بھی کیس وہ ثابت نہیں کروا سکے، یا یہ کہہ لیجیے ایک کیس بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اب بھی وہ چور ڈاکو لٹے گئے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، کسی ایک بڑے سیاسی مبصر سے، کہ 3.5 سال بعد اب بھی وہی طوطے کی وہ رٹ ہے، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں چھوڑ رہی ہیں، عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں، کیونکہ نیب، ایف آئی اے کوئی ثبوت نہیں لے پا رہا ہے۔ خود ان کے پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو بڑے بڑے پریس کانفرنس کرتے تھے وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر پا رہے، بلکہ یہاں بھی اور بین الاقوامی عدالتوں میں بھی ان کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے اور وہ صادق اور امین ہو رہے ہیں۔ تو اس مبصر نے یہ کہا کہ ایکچولی اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جانا ٹھہر گیا، اور عمران خان صاحب جب ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب میں نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اب بڑی تیزی سے تبدیلی آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے علاوہ کسی اور کو پیار کرے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اس ملک کی بہتری کے لیے، بہتر حالات کے لیے، سیاسی ماحول کے لیے، موقع کی نزاکت سے حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنلی ملک کی
اپنے جو ہے وہ طریقہ کار میں تبدیلی لاتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں, اگر کوئی مثلا لونگ پرسن ہے, کوئی اگر قابل قبول ہے, کوئی اگر ہے تو میرے سوا کوئی نہ ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور 20 کے بعد یہ اب چینجنگ آنی شروع ہو گئی ہے. گویا ان کو ابھی اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے. تو اب دو طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. ایک ان کے پاس وہی سلوگن ہے کہ وہی گھسا پیٹا کہ جی اپوزیشنز کے اوپر سنگین الزامات لگائیں تاکہ عوام کو یہ تاثر ہو کہ چور اور ڈاکو کو نہ لایا جائے. اب آپ الیکشن اگر ہوتا ہے 2 مہینے بعد, کیونکہ اب تو ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ قبل از وقت الیکشن کرایا جائے, ہر جگہ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور اس کے اوپر مثلا لوگ اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی PTI کو ریپلیس کر رہی ہے اور اپنے آپ کو آفر کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والا جو بھی سیٹ اپ ہو, عدم اعتماد ہو, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ملک کی بہتری کے لیے کھڑی ہے, ود ان دا پارلیمنٹ لائن یا آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ لائن. PMLN کے بھی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب سلسلے رک چکے ہیں اور وہ بھی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخاب کرایا جائے. اور اسی طریقے سے PDM کا ہے کہ PDM نے وقت دیا ہے, مارچ تک وقت دے دیا ہے کہ اس دوران کوئی ایک لائے عمل کر کے اس حکومت سے یا عمران خان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جانا ہی جانا ہے, تو اب ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس کارکردگی تو نہیں ہے نا. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے, لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے. لیکن کیا کر رہے ہیں؟ جلسے ناکام ہو رہے ہیں, لوگ نہیں ہوتے زیادہ. طالب علموں کو اور اسکول کے بچوں کو, کالج کے بچوں کو جو ہے وہ جلسے اور جلوس کی صورت میں لایا جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. تو گویا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب کس طرح سے وہ عوام کو اپنے فیور میں کریں, کیونکہ کارکردگی تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں تو حکومتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اگلا الیکشن جیتتی ہیں یا ہارتی ہیں. تو وہ جیتنے کے لیے ان کے پاس کارکردگی تو نہیں ہے, تو وہی سلوگن 3.5 سال پہلے والا جس کی بنیاد پر ان کو حکومت ملی تھی, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں اور انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے, آپ مجھے آنے دیں, میں ان کا احتساب کروں گا, سارے پیسے واپس لاؤں گا اور ان کو جیلوں میں ڈالوں گا. وہ ہوا نہیں, بلکہ انہوں نے تو سب کمپرومائز کر دیا اقتدار کے لیے. میں نے تو بتایا کہ جن کو انہوں نے ڈاکو, شیخ رشید کو کیا کہا, پرویز الہی کو کیا کہا, MQM کو کیا کہا, دوسروں کے سب ان کے ساتھ ہیں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب سیاسی شہید بھی بننا چاہیں گے, اور سیاسی شہید بننے کے لیے وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے, کوئی انتہائی ایسا اقدام کریں گے جس کی بنیاد پر ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا اور پھر یہ عوام میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں مجھے ٹینیور مکمل کرنے نہیں دیا گیا, مجھے آپ نے چنا تھا, میں عوام کا نمائندہ تھا, میں وزیر اعظم تھا آپ کا, آپ لوگوں نے مجھے 5 سال کے لیے چنا تھا اور انہوں نے مجھے 3.5 سال میں فارغ کر دیا ہے, اور یہ ظلم ہے اور دس اینڈ دیٹ ہے. تو میں نے اس سیاسی مبصرین سے کہا کہ اگر وہ سیاسی شہید ہوتے ہیں, سیاسی شہید بننا وزیر اعظم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, ان کے پاس بڑے ایسے اقدامات ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ سیاسی شہید بنتے ہیں تو عوام میں جائیں گے, اور دوسری طرف وہی اس چیز کو بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو عوام میں جائے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں 3.5 سال میں نے یہ کیا. ابھی میں نے جو اینول رپورٹ تھی آپ کے جو بائیڈن کی, وہ میں نے دی کہ انیشل 6 منتھ پہ جو ٹرمپ تھے ان کا جو آپ کی کارکردگی تھی وہ 41% تھی, اور جو بائیڈن کی ہے 51 ہو گئی. تو جو بائیڈن نے کسی بھی لمحے اپنے امریکن کو یہ نہیں کہا عوام کو, کیونکہ ٹرمپ نے حالات بہت خراب کر دیے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے, اس لیے جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہو رہے, کیونکہ ٹرمپ بہت برے حالات کر کے گئے تھے اور ساری ذمہ داری ان پہ ڈال دیں. نہیں, انہوں نے ایسا نہیں کہا, بلکہ انہوں نے 10% انکریز کر کے اینول رپورٹ انہوں نے دکھا دی
جو پریزیڈنشیل اینول ریٹنگ ہے 10% انکریز کر دی ود ان 6 months. یہاں تو رونا آج تک ہے کہ جی 3.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن رونا یہی ہے کہ وہ تھے چور ڈاکو لٹیرے، انہوں نے ملک ستیہ-ناش کر دیا. اور 3.5 سال جو آپ کو ملا ہے، اور ایسا ملا ہے کہ گود میں بیٹھے ہیں آپ ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکے، کوئی ایک سبجیکٹ پہ ایک چیز کے اوپر کچھ نہیں کر سکے. تو گویا عوام میں جانے کے لیے آپ کے پاس تو نہیں، اب سیاسی شہید بن کے جاتے ہیں. تو میں نے ایک بڑے اہم ترین 2 مبصرین سے بات کی. میں نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ جو سیاسی شہید ہوتا ہے وہ جب عوام میں جاتا ہے تو عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے، پذیرائی ملتی ہے. تو کیا ایسا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے دونوں مبصرین نے ایک ساتھ کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ سیاسی شہید بن کے عوام میں جاتے ہیں تو بھی ان کو پذیرائی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ عوام ان سے بھی تنگ آ چکی ہے. عوام ان کے جھوٹ کو دیکھ چکی ہے، ان کے یو ٹرن کو دیکھ چکی ہے، ان کے منافقانہ عمل کو دیکھ چکی ہے. تو گویا عوام پہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے ملک پہ اور قوم پہ، تو وہ عوام اب ان کو معاف کسی بھی صورت میں نہیں کرے گی. چاہے یہ 50 گنا سیاسی شہید، ایسے سیاسی شہید ہو جائیں کہ جناب بس مظلومیت ہی مظلومیت ہو، تو بھی عوام اب ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، میں نے آپ کو دے دیا. تو اب کیا انتہائی اقدام اٹھاتے ہیں عمران خان؟ دیکھتے ہیں. سیاسی شہید بن کے جاتے، دیکھتے ہیں آیا یہ سلوگن ان کا کامیاب ہوتا ہے، دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ تو ان کے اقدامات ہیں، لیکن دوسرے اقدامات بھی تو ہو رہے ہیں نا. مختلف کیسز کھلنے والے ہیں، مختلف کیسز کا فیصلہ آنے والا ہے. تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر آپ کرپشن کے کیس میں اگر فیصلہ آ گیا فورن فنڈنگ کا، اس میں اربوں اور خربوں کی کرپشن ہے اور لین دین کا ہے اور فراڈ ہے اور منی لانڈرنگ ہے، اگر اس کا فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو بتائیے آپ عوام میں کیا کہیں گے؟ مظلومیت، سیاسی شہید کیا کر کے جائیں گے؟ 12 دوسری طرف پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے اپنے کارڈ کھیل رہی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ریپلیس کرنے کو تیار ہے، پی ایم ایل این ملک میں بہتر ماحول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھی روایت رکھنے کو تیار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے وہ ملک میں بہترین سیاسی ماحول اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر مزید اختلافات اور سیاسی انتقام کو ختم کر کے چیزوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے. اور پی ڈی ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب ان کو فراغت دیا جائے. اب تو سبھی چاہتے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی چاہتے ہیں. تو گویا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ابھی چند دنوں میں آنے والا ہے. چند دنوں میں، وہ چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کی پرمیشن میرا خیال ہے بہت سے مسئلے حل کر دے گی پاکستان کی سیاست. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ